کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے غسل جمعہ کیوں مستحب قرار دیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ غسل جمعہ کی کیوں اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اور کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو غسل جمعہ ضرور کرنا چاہیے؟ اور غسل جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ غسل جمعہ کرنے کا ثواب کیا بیان کیا گیا ہے؟ اور کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں وضو کی ضرورت پڑے گی؟ انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں غسل جمعہ کے عنوان سے کچھ مختصر سی توضیحات لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ غسل جمعہ کی کیا اہمیت ہماری شریعت میں ہے اور غسل جمعہ کے کیا احکام ہیں اور کیوں اس غسل کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم غسل کی تقسیم کریں تو شریعت میں 3 طریقے کے غسل ہمارے سامنے موجود ہیں: غسل زمانی، غسل مکانی اور غسل فعلی۔ غسل زمانی یعنی وہ غسل جن کا تعلق کسی زمانے سے ہے، خاص وقت سے ہے، جیسے غسل شب قدر، جیسے غسل جمعہ۔ غسل مکانی یعنی جن غسل کا تعلق کسی خاص مکان سے ہے، کسی خاص جگہ سے ہے، جیسے کربلا جانے کے لیے غسل زیارت۔ اور غسل فعلی یعنی جس غسل کا تعلق کسی کام سے ہے، آپ کو کوئی کام انجام دینے کے لیے غسل کرنا ہے، جیسے غسل زیارت یا غسل طواف خانہ کعبہ۔ یہ تمام غسل کی قسموں میں غسل زمانی سب سے پہلی قسم ہے، یعنی وہ غسل کے جو خاص پیریڈ اور خاص ٹائم کے وقت انسان انجام دیتا ہے، وہ خاص ٹائم اس غسل کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ وہ غسل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سب سے اول اور سر فہرست غسل ہے غسل جمعہ۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے اور بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم ان روایات کے ذیل میں کہ جو ائمہ سے وارد ہوئے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غسل جمعہ کی اتنی اہمیت کیا ہے، کیوں اتنی اہمیت غسل جمعہ کے لیے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کیوں اس غسل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے؟ کیونکہ پروردگار پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ افراد کو۔ پروردگار پسند کرتا ہے، اور جب انسان غسل کرتا ہے تو انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پروردگار اس کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی روح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں زیادہ پسند کرے تو ہمیں غسل ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس ایک آیت سے ہمارے سامنے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز غسل جمعہ کی اہمیت، اور دوسری چیز کہ اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ بات سوچتا ہے کہ ہمارے یہاں جمعے کو غسل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے فقط جمعے ہی کو نہانا چاہیے، جمعے ہی کو غسل کرنا چاہیے، جمعے کے علاوہ کسی اور دن غسل نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے مطلقاً طور پر کہا ہے کہ خدا کو صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ تو ایک دن تو ہمیں ایسا نہیں بننا فقط کہ پروردگار ہمیں پسند کرے، بلکہ ہمیں مستقل ایسا رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں پسند کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان صاف ستھرا نہ رہے بلکہ آلودہ رہے تو لوگوں کے درمیان وہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتا۔ ایک آلودہ انسان لوگوں کے درمیان جانے سے ہچکچاتا ہے، کراہیت محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان چاہتا ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے اور صاف ستھرا ہو کر لوگوں کے پاس جائے۔ تو جب عام لوگوں میں جانے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ صاف ستھرا ہو کر لوگوں کے پاس جائے، تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر اس کو آنا ہے تو وہاں بھی اس کو یہی سوچنا ہے کہ مجھے صاف ستھرا ہو کر جانا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے یہاں فقط جمعے کے دن غسل ضروری ہے، نہیں، ہمارے یہاں تاکید کی گئی ہے ہر روز انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو پھر جمعے کے غسل کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیوں اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس لیے جمعے کے غسل کی اتنی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ پہلی چیز، جمعہ عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور عید کے دن انسان کو پاکیزہ رہنے کا زیادہ حق ہے۔
عید کے دن زیادہ ضروری ہے کہ انسان صاف ستھرا اور پاکیزہ رہے۔ دوسری چیز، جمعے کا دن اجتماع کا دن ہے، لہٰذا تمام محلے کے تمام علاقے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں ذکر خدا کے لیے۔ تو جہاں کئی علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہوں تو وہاں ایک انسان کو اگر جانا چاہیے تو صاف ستھری حالت میں جانا چاہیے۔ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ کہ خاص انسان جمعے کے دن کو تعظیم بخشے۔ انسان کی نظر میں جمعے کے دن کی عظمت اور تعظیم ہونی چاہیے، اس لیے جمعے کا غسل رکھا گیا کہ تاکہ انسان کی نظر میں عظمت رہے، تعظیم رہے کہ جمعے کا دن آج بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ اور چوتھا سبب، تاکہ انسان کو یہ معلوم رہے کہ جمعہ باقی تمام دنوں سے افضل ہے۔ باقی تمام دنوں میں جمعے کا دن جو ہے ایک خاص اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وجہ ہے جمعے کے دن غسل مستحب ہونے کی اور غسل کی تاکید کی۔ عزیزان محترم، جمعے کی غسل کی بہت تاکید بیان کی گئی ہے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، غسل یوم الجمعۃ طہوران، روز جمعہ کا غسل پاکیزگی ہے۔ اور فقط پاکیزگی نہیں، اس سے آگے بھی روایت میں امام فرماتے ہیں وَكَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُ مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ، پاکیزگی بھی ہے اور جمعہ کا غسل کفارہ بھی ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ جمعے کا غسل۔ لہٰذا انسان نے اگر اپنے گناہوں سے، وہ گناہ کے جو پچھلے ہفتے انجام دیے، توبہ کر لی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، تو یہ غسل کر کے انسان اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ واقعاً خدا کتنا مہربان ہے کہ ایک غسل کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس روایت سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے جمعے کے دن کے غسل کو عظمت اور اہمیت بخشی ہے۔ ایک اور سوال پیش آتا ہے ہمارے سامنے، وہ سوال یہ ہے کہ جمعے کا غسل کس وقت میں انجام دینا چاہیے؟ کب جمعے کا غسل کرنا چاہیے؟ تو اصل وقت جو جمعے کے غسل کا ہے وہ صبح کی نماز سے لے کر، یعنی طلوع فجر سے لے کر، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک، یہ اصل وقت ہے۔ یعنی جیسے ہی آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت تھا، اس وقت سے جو جمعے کے غسل کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور ظہر کی نماز تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ اصل وقت یہ ہے، لیکن اگر انسان ظہر کے بعد بھی غسل جمعہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انجام دے سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جو جمعے کے دن غسل نہیں کر سکا کسی وجہ سے، وہ اس غسل کی قضا جمعے کے بعد یعنی سنیچر کے دن بھی غسل جمعہ کی قضا انجام دے سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے میں جمعے کے دن غسل نہیں انجام دے پایا تو مجھے ایک موقع ہے، میں اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہوں۔ بس اس غسل کی قضا میں شنبے کے دن اور سنیچر کے دن اس غسل کی قضا انجام دوں تاکہ مجھے اس غسل کا ثواب مل سکے۔ پہلی صورت۔ ایک اور صورت ہے، اگر آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، اور مجھے کل معلوم ہے کہ کل میں شاید جمعے کا غسل انجام نہیں دے پاؤں گا، میری مصروفیت زیادہ ہے، مجھے کہیں جانا ہے، یا کل پانی نہیں آئے گا، اور دیگر مصروفیات اور دیگر وجوہات کی بنا پر کل میں غسل انجام نہیں دے پاؤں گا، تو شریعت میں کتنی آسانی کی گئی ہے، خدا کتنا مہربان ہے۔ تو مسئلہ شرعی ہے کہ اگر اس طریقے سے خوف ہو کہ کل میں غسل انجام نہیں دے پاؤں گا تو ایک دن پہلے بھی انسان غسل جمعہ انجام دے سکتا ہے۔ یہ غسل جمعہ کی اہمیت ہے، اس لیے تاکہ کوئی بھی اس غسل سے محروم نہ رہ پائے۔ واقعاً پروردگار عالم کی رحمتیں برسنے کے لیے انسان پر تیار ہے، بس انسان اگر چاہے تو ان رحمتوں کے زد میں آ سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو اس کے اوپر یہ رحمتیں پروردگار کی برس سکتی ہیں۔ اور آخری بات کیا؟ آخری بات یہ کہ کیا انسان غسل جمعہ کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا غسل جمعہ کرنے کے بعد اسے نماز کے لیے وضو کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی؟ یہ ایک سوال ہے اور سوال شرعی ہے۔ اس کے جواب میں علماء اور مراجع کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر ہم آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے توضیح المسائل پر نظر کریں تو آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر غسل انجام پایا ہے تو
جمعے کی نماز انسان بغیر وضو کے اسی غسل جمعہ سے پڑھ سکتا ہے آیت اللہ سیستانی کی نظر میں۔ لیکن رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ جمعے کے غسل کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں تو آپ کو جمعے کے غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ رہبر معظم کے مقلدین ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ غسل جمعہ بھی کریں اور غسل جمعہ کے بعد ایک وضو بھی کریں۔ یہ احکام شرعی اور مسئلہ شرعی کا ایک جواب۔ آخر میں غسل جمعہ کی دعا، ہر چیز کی ہمارے یہاں دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ جو اس عمل کے ثواب کو خود بڑھا دیتی ہیں۔ واقعی ان دعاؤں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ غسل جمعہ کی بھی دعا ہے اور مختصر سی دعا ہے، اس کو جب بھی انسان غسل جمعہ کرے تو اس دعا کو ضرور پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم طہر قلبی من کل آفت تمحق بہا دینی وتبطل بہا عملی۔ یہ غسل جمعہ کی دعا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک، کسی اور عنوان کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔